میں نے کہا 3 باتوں پر ہماری تقریر مشتمل ہے. پہلی بات غور کریں کہ دجال مدینے میں ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوا, اسلام لایا, پھر مرتد ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کا تعلق یہودیت سے ہے, دجال کا ساتھی یہودی ہے. پہلا پوائنٹ, دجال کا تعلق یہودیوں سے ہے, اور دجال جو عمر پیدا ہوا وہ کہاں پیدا ہوا؟ مدینے میں یہودی گھرانے میں. پہلے پوائنٹ کو یاد رکھیں, گویا دجال کا رشتہ یہودیوں سے ہے. دوسری بات, عیسیٰ علیہ السلام جو دجال کو قتل کریں گے, وہ دجال کا جو مقام پہ قتل کیا جائے گا اس مقام کا نام ہوگا لد. یہ لد ایک ایسا مقام ہے, آج کرنٹ جغرافیکل حساب سے اگر آپ دیکھیں, لد جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے, آج لد اس مقام پر ہے جہاں پر اسرائیل جو یہودیوں کا ملک ہے, آج لد مقام پر اسرائیل کا ملٹری ہوائی اڈا ہے. پیدا ہو رہا ہے دجال یہودی کے گھر میں, مر رہا ہے دجال یہودی کے گھر میں, اور جہاں پر آج یہودی بسے ہوئے ہیں ان کا ملٹری بیس لد مقام پر ہے. آپ میپ دیکھ کر دیکھیے, لد ایئر بیس آف آپ کو اسرائیل بول کے ملے گا. 2 باتیں ہوں گئی, دجال یہودی گھرانے میں پیدا ہوا, دجال مر رہا بھی یہود کے گھر میں ہے یعنی اسرائیل میں. یہ عجیب بات ہے کہ دجال کا رشتہ اس طرح کیوں یہودیوں سے جڑا ہوا ہے, بڑی عجیب بات ہے. تیسری بات جس کے اوپر ہماری جو سو پوری تقریر مشتمل ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا, 2 باتیں ذہن میں رکھیں, مدینے میں پیدا ہوا یہودی کے گھر میں, مر رہا یہودی کے گھر میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دجال جب ظاہر ہوگا دنیا کے لوگوں کے سامنے تو دجال ایران کے ایک شہر اصفہان سے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا. ایران کے ایک شہر اصفہان سے وہاں پر ظاہر ہوگا. اور اصفہان نام کا جو شہر ہے یہ آج بھی ایران میں بسا ہوا ہے. ایران کے ایک شہر کا نام ہے اصفہان, آج بھی وہ شہر بسا ہوا ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایران کے شہر اصفہان سے, بڑی توجہ سے اس بات کو سنیں, یہودی کے گھر میں پیدا ہوا, یہودی کے گھر میں مر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایران کے شہر اصفہان سے 70,000 یہودی جب دجال ظاہر ہوگا, اس دجال کا 70,000 یہودی سپورٹ کریں گے, اس کا ساتھ دیں گے, اس کی فوج بن کے اس کا کام کریں گے. کتنے یہودی؟ 70,000 یہودی ایران کے ایک ملک اصفہان سے ظاہر ہوں گے, اصفہان سے نکل کر اس کی مدد کریں گے. اور دجال کا جو فتنہ شروع ہوگا وہ ایران کا ایک اور ایک شہر ہے جس کا نام آتا ہے خراسان. خراسان سے انہیں اپنی تباہی شروع کریں گا, یہ بھی ایران میں ہی ہے. اور اصفہان جو ہے وہاں کے 70,000 یہودی اس کا سپورٹ کریں گے. یہ 70,000 یہودی اصفہان کے مل کے خراسان سے جو انہیں اپنی تباہی شروع کرے گا, تباہی ایران سے شروع کرتے نکلیں گے, لوگوں کو جو سو اپنی طرف راغب کریں گے اور دنیا کے لوگوں کو دین اسلام سے پھیرتے چلے جائیں گے, جہنم کی آگ کی طرف بلائیں گے اور خدا ہونے کا دعویٰ دجال کرے گا اور یہ 70,000 یہودی اس کا سپورٹ کرتے چلے جائیں گے. دجال اصفہان. اب آپ کے سامنے ایک سچائی, ہر بات کو ذہن میں کیجئے, اور اب جو آپ تقریر میں بیٹھیں گے اپنے ذہن کو وسیع کر کے بیٹھیے کہ دنیائی امور اب آپ کے سامنے کھول کے آنے والے ہیں. کیا حالات چل رہے ہیں, کیا سچویشنز ہے, کیا پلاننگز ہے, کیا پالیسیز ہے, ایک ایک چھٹا اب آپ کے سامنے کھلنے والا ہے. ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کر اللہ کی آیات کو اپنے سامنے رکھیں اور ایک ایک بات کو کھلے دماغ سے اپنے ذہنوں میں اتار کر ان کشادہ دماغ کے ساتھ اپنی زندگی کو آپ گزاریں. خالی نماز پڑھ لیے, روزہ رکھ لیے, مسجدوں کو چلے گئے, کھانا کھا لیے, پانی پی لیے, 5 ٹائم کے نمازیں پڑھ لیے, زندگی نہیں چل سکتی. آپ کو کشادہ ذہن ہو پڑے گا, یہ نیرو مائنڈڈنس چھوڑنا پڑے گا, آپ کو وسیع دماغ کے ساتھ سوچنا پڑے گا. دنیا آپ کے بارے میں آج کیا پلاننگ کر رہی ہے, کیا پالیسیز کر رہی ہیں, یہ تمام باتیں آپ کے سامنے ہیں. دجال کو 70,000 یہودی
سپورٹ کریں گے جب وہ اصفہان شہر سے نکلے گا. اور اصفہان جو آج ایران میں شہر ہے, آج اصفہان وہ شہر ہے جہاں پر ایران کے نیوکلیئر ریئیکٹرز ہیں, جہاں پر ایران نیوکلیئر ہتھیار کا کیمیکل بناتا ہے دنیا پہ اگر حملہ کرنے کی نوبت پڑے تو. اصفہان وہ شہر ہے جہاں پر ایڈوانسڈ ایروپلینز, ملٹری ایروپلینز بنانے کے ایران کے کمپنیز ہیں, فیکٹریز ہیں. اور اصفہان وہ شہر ہے, اصفہان اور ایران کا کیپٹل سٹی تہران اور ایک اور شہر ہے, یہ تینوں شہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان سے بات نکلی, اللہ کی قسم ہے جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی. ایران یہ کہتا ہے کبھی آیت اللہ خمینی کہ ہم اگر مسلمانوں کو اعلان کر دیں گے تو مسلمان ایک ایک چلو بھر پانی اگر اسرائیل میں ڈال دیں تو اسرائیل ڈوب کے رہ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا 70,000 یہودی نکلیں گے, وہ بھی ایران سے نکلیں گے, اصفہان شہر سے نکلیں گے, دجال کو سپورٹ کریں گے جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے گا. کرنٹ پوزیشن میں جہاں ایران اسرائیل کے دھمکی دیتا ہے اسرائیل کو تباہ کر دینے کی, لیکن آج بھی ایران کے اندر اصفہان میں, تہران میں اور ایک دوسرے شہر میں, یہ تین شہروں میں ملا کر اپروکسیمیٹلی آج کم سے کم 25,000 یا زیادہ سے زیادہ 40,000 کا اندازہ ہے اس وقت ایران میں یہودی موجود ہے. 25,000 سے 40,000 یہودی, کم سے کم 25,000, زیادہ سے زیادہ 40,000 یہودی اس وقت ایران کے اندر موجود ہے, وہ بھی اصفہان شہر میں. حدیث میں واضح الفاظ آ گئے اصفہانہ ایران میں, اور خراساں کا بھی اللہ کے نبی نے نام لے کر کہہ دیا یہ دو شہر ہیں جہاں سے ایران میں سے خراساں سے نکلے گا تباہی کرتے ہوئے, اصفہان کے لوگ سپورٹ کریں گے. بات سامنے اب آپ کے آ گئی. اگر آپ کھلے دماغ سے سوچ رہے ہیں, تینوں باتیں کامن ہیں. پہلی بات یہودی کے گھر میں پیدا ہوا, دوسری بات یہودی کے گھر اسرائیل لدھ میں مرنے والا ہے, اور تیسری بات جو ہے اس کے سپورٹر, اس کے دوست بھی جو ہیں وہ یہودی ہیں. تو دجال جو آ رہا ہے, دجال جو ظاہر ہونے والا ہے لوگوں کے سامنے, تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہودی دنیا میں موجود ہے, ایران میں بھی موجود ہے. احادیث ہمارے سامنے کلیئر ہے, حالت حاضرہ موجودہ کرنٹ پاپولیشن بھی موجود ہے. دجال ظاہر ہوگا تو یہ بات ہمارے سامنے صاف ہو گئی کہ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے کہا تھا. فرماتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, قرآن مجید میں ترجمہ اس طرح ہے کہ مسلمانوں میں دشمنی سے سخت ترین اگر کوئی ہے وہ یہود ہے اور مشرکین ہے. یہود ہے اور مشرکین ہے. تو گویا یہود مسلمانوں کے دشمن ہے, اور یہ 3 پوائنٹ سے ہمارے سامنے بات آ گئی کہ یہود دجال کے دوست ہیں. یہود مسلمانوں کے دشمن ہے اور یہود دجال کے دوست ہیں. اب یہ بات ذہن میں رکھے, جو آپ کا دشمن ہے اور اس کا دوست ہے, گویا آپ پر وہ لوگ ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں کہ آپ کی نسلوں کو تباہ کریں, آپ کے دین کو تباہ کریں, آپ کے کلچر کو تباہ کریں. دجال ظاہر ہوگا, یہود سپورٹ کریں گے. 3 باتیں ہیں, 2 باتوں کو سمجھ لیجیے. اب تیسری بات میں لیتا ہوں. یہودی کے گھر میں پیدا ہوا, یہودی کے گھر میں مرنے والا ہے. تو جس کے گھر میں وہ مرنے والا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کا آلریڈی اس کو سپورٹ رہے گا. یہودیوں کے ساتھ مل کر وہ لوگوں کے ساتھ فتنہ مچائے گا. لد میں جا کر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے, گویا یہودیوں کا سپورٹ اس کو اس وقت ہوگا. یہ بات صاف ظاہر کر رہی ہے کہ دجال کے مکمل سپورٹر یہود ہیں جو اس زمانے میں ظاہر ہوں گے. وہ زمانہ کتنی دور ہے, سال, 2 سال, 3 سال, 4 سال, 10 سال, اللہ عالم. سپورٹ کرنے والے وہ لوگ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کے سامنے بات صاف ہے, کلیئر ہے کہ دجال ضرور بضرور آنے والا ہے اور ہم اس کے سپورٹر ہیں. یہودیوں کو معلوم ہے, ہم کو بھی اب معلوم ہوا ہے یا کسی کو معلوم ہوگا, لیکن یہودیوں کو ان کی کتابوں کے ذریعے, ان کے علماء کے ذریعے بات معلوم ہے کہ دجال ضرور ظاہر ہونے والا ہے. اس لیے جا کے اصفہان میں ابھی سے پناہ لے کے بیٹھے ہیں. اب آئیے, یہود دجال کے سپورٹر ہے اور دجال اسلام کا دشمن ہے. تو عام طور پہ اگر ہم معاشرے پر نظر ڈال کے دیکھیں, ایک معمولی فتنہ, مثال کے طور پہ کوئی لیڈر
لیڈراں بھی فتنے تھے آج کے. معمولی فتنہ اگر کہیں آ رہا تقریر دینے یا جلسے میں تو اس کے سپورٹراں کیا کرتے؟ سجا کے کر کے بینرز وغیرہ لگا کے ویلکم ایم ایل اے، چور، کھانے پینے سو والے جو بھی ہیں ویلکم. اپنے جس سے اس کی دوستی ہے اس کے سپورٹرز جہاں پر جلسہ ہونے والا ہے یہاں وہ آنے والا ہے اس کا بہترین طریقے سے استقبال کرتے ہیں، کھانا بچھا کے رکھتے ہیں، لوگوں